الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، میری ماں اور بہنوں، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج بتاریخ 4 ذی الحجہ 1441 ہجری، 26 جولائی 2020 عیسوی، 11 گتے ساون 2077 بکرمی، اتوار کا دن، میں محمد مستقی مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM جنک پور دھام دھانوشا نیپال کے 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سنتے آ رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا، پھر ایک آپ نظم سماعت فرمائیں گے اور پھر ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سماعت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک نظم سماعت فرمائیں جان عالم گورکھپوری کی آواز میں، جس کا بول ہے: سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا خو تسلیم و رضا مانگی، سکون قلب مانگا خو تسلیم و رضا مانگی۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا خو تسلیم و رضا مانگی، سکون قلب مانگا خو تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برو سامانی میں شان صد بہاراں دے، اسی بے برگو سامانی میں شان صد بہاراں دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم کی روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، یہ قوم کی روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ لے یہ بیوی اور بچہ ہے، بس اب تو ہی محافظ لے یہ بیوی اور بچہ ہے، بس اب تو ہی محافظ لے یہ بیوی اور بچہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام السلفی کا، جو پٹنہ بہار انڈیا میں ڈاکٹری کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں
اور ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب ہے، بڑی میٹھی آواز والے ہیں۔ ان کا موضوع ہے حج کی فرضیت و اہمیت۔ حج کی فرضیت و اہمیت۔ میرے بھائیو دوستو، یہ حج کے ایام ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں اور بہت جلد عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اور 8 ذی الحجہ سے حجاج کرام حج کریں گے۔ لیکن اس بار جو عالمی وبا کرونا کے نام سے پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے حکومت سعودیہ نے باہر سے حجاج کرام کو آنے پر پابندی لگائی ہے تاکہ اور یہ بیماری نہ پھیلے، اور سعودی عرب میں جو مقیم حضرات ہیں، جو سعودی ہیں، وہ لوگ ہی محدود انداز میں حج کریں گے۔ میرے بھائیو دوستو، حج اسی شخص پر فرض ہے جس کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو، مالی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے، اور جب تک وہ مکہ میں یا حج کے دنوں میں وہاں رہیں، اتنے دنوں تک ان کے گھر والوں کو کھانے پینے کا نظم و نسق ہو، تو ایسے لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن بخالت اور کنجوسی کی وجہ سے لوگ حج کرنے سے کترا رہے ہیں، تو یہ اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے، اور حدیثوں میں اس کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، حج کی فرضیت و اہمیت کے عنوان سے آئیے ہم اور آپ ڈاکٹر فضل اسلام سلفی کا خطاب سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله، وصوم رمضان، متفق عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالی کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں حج کی فرضیت و اہمیت کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج بیت اللہ وصوم رمضان. کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، حج بیت اللہ کرنا. اور نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. حج زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ ہر اس مرد و عورت پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا. اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو. یہ سن کر ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، حتیٰ کہ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. صحیح مسلم حدیث نمبر 1337، کہ اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال حج واجب ہو جاتا، اور ایسا ہو جاتا تو تم اس کی طاقت نہ رکھتے. فرضیت حج کی شروط. فرضیت حج کی 5 شرطیں ہیں. نمبر 1، اسلام، یعنی حج صرف مسلمان پر فرض ہوتا ہے، کافر پر فرض نہیں ہوتا. اور اگر کافر حالت کفر میں حج کر لے تو وہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ حج سے پہلے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. لہذا اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو دوسرا حج فرض ہوگا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کیا تو فرمایا: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. صحیح بخاری حدیث نمبر 1496، صحیح مسلم حدیث نمبر 19. تم اہل کتاب کی قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اگر وہ تمہاری یہ بات مان لے تو انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنا ضروری ہے.
اور دوسرے واجبات دین کا رتبہ اس کے بعد ہے۔ نمبر 2 عقل، یعنی حج عاقل اور باشعور مسلمان پر ہی فرض ہوتا ہے، مجنون پر نہیں، کیونکہ مجنون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرفوع القلم غیر مکلف قرار دیا ہے۔ نمبر 3 بلوغت، فرضیت حج کے لیے بلوغت شرط ہے، کیونکہ نابالغ بچہ مکلف نہیں ہوتا، البتہ نابالغ بچہ حج کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنا ایک بچہ بلند کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم وَلَكِ أَجْرٌ، ہاں اور تمہیں بھی اجر ملے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1336۔ لیکن اس کا یہ حج فرض حج سے کفایت نہیں کرے گا، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ مستطیع ہو تو اسے فرض حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 4 آزادی، یعنی حج آزاد مسلمان پر ہی فرض ہوتا ہے، غلام پر نہیں۔ البتہ غلام حج کر سکتا ہے، لیکن یہ حج فرض حج سے کفایت نہیں کرے گا اور اسے آزاد ہونے کے بعد بحالت استطاعت فرض حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 5 استطاعت، یعنی وہ حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو، مالی طور پر حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہو اور جسمانی طور پر سفر حج کے قابل ہو، راستہ پرامن ہو اور قدرت حاصل کرنے کے بعد حج کے ایام تک مکہ مکرمہ میں پہنچنا اس کے لیے ممکن ہو۔ فرمان الہی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97، کہ بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استطاعت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ الزاد والراحلہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس زاد راہ اور سواری موجود ہو یا سواری کا کرایہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ صحیح الترغیب و ترہیب للالبانی، ابن ماجہ صحیح الترغیب و ترہیب للالبانی حدیث نمبر 1131۔ اور اگر کوئی شخص مالی طاقت تو رکھتا ہو لیکن جسمانی طور پر سفر حج کے قابل نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی ایسے شخص کو حج کرائے جو پہلے اپنی طرف سے فریض حج ادا کر چکا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حجۃ الوداع میں قبیل خشم کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہے اور سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حج عنہ، یعنی تم اس کی طرف سے حج کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1513، صحیح مسلم حدیث نمبر 1334۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے خود حج کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، ابو داؤد حدیث نمبر 1811، ابن ماجہ حدیث نمبر 2903۔ اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دی ہے۔ پہلے اپنی طرف سے حج کرو، پھر شبرمہ کی طرف سے کرنا۔
یاد رہے کہ عورت کے لیے ان شرائط کے علاوہ ایک اور شرط یہ ہے کہ سفر حج کے لیے اسے محرم یا خاوند کا ساتھ میسر ہو، اگر ایسا نہ ہو تو اس پر حج فرض نہیں۔ ارشاد نبوی ہے لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن کی مسافت کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1086، صحیح مسلم حدیث نمبر 1338۔ جب کوئی شخص ان شرائط کے مطابق حج کی قدرت رکھتا ہو تو اسے پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے اور اگلے سال تک اسے مؤخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة۔ صحیح الجامع الصغیر للالبانی حدیث نمبر 6004۔ والاروا حدیث نمبر 990، کہ جس آدمی کا حج کرنے کا ارادہ ہو تو فرضیت کے بعد وہ جلدی کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے یا اس کی کوئی چیز گم ہو جائے یا اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہروں میں کچھ لوگوں کو بھیج کر معلوم کروں کہ کس کے پاس مال موجود ہے اور اس نے حج نہیں کیا تو اس پر میں جزیہ لگا دوں، کیونکہ وہ یقیناً مسلمان نہیں۔ حج کے فضائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعدد فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1773، صحیح مسلم حدیث نمبر 1349۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ حج کے بعد حاجی نیکی کے کام زیادہ کرنے لگ جائیں اور دوبارہ گناہوں کی طرف نہ لوٹیں۔ نمبر 2، حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی شرط؟ میں نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت سابقہ خطاؤں کو ختم کر دیتی ہے اور حج پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 121۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادیم الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما تنفی الکیر خبث الحدید۔ الطبرانی والدارقطنی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 1185۔ حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ دونوں غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔
نمبر 3، ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور، حج مبرور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1519، صحیح مسلم حدیث نمبر 83۔ نمبر 4، حج سب سے افضل جہاد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ سمجھتی ہیں کہ جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن افضل الجہاد حج مبرور، سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1520۔ نمبر 5، عمر رسیدہ کمزور اور عورت کا جہاد حج و عمرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، کہ عمر رسیدہ کمزور اور عورت کا جہاد حج و عمرہ ہے۔ النسائی علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دی ہے۔ نمبر 6، حجاج کرام اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فعاتاہ۔ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1108، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، یہ سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بلایا تو یہ چلے آئے، اس لیے اب یہ جو کچھ اللہ سے مانگیں گے وہ انہیں عطا کرے گا۔ نمبر 7، سفر حج کے دوران موت آ جائے تو انسان سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامة۔ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1114، کہ جو شخص حج کے لیے نکلے پھر اسی دوران اس کی موت آ جائے تو یوم قیامت تک اس کے لیے حاجی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص عمرہ کے لیے نکلے پھر اسی دوران اس کی موت آ جائے تو یوم قیامت تک اس کے لیے عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں وقوف کیا، اسے اچانک اس کی اونٹنی نے نیچے گرا دیا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ بثوبیہ ولا تخمروا رأسه ولا تحنتوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1849، اور صحیح بخاری میں دوسری جگہ پر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1850۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1206، کہ اسے پانی اور بیری سے غسل دو اور اس کی 2 چادروں میں ہی اسے کفن پہنا دو، اس کا سر مت ڈھانپو اور اسے خوشبو بھی مت لگاؤ، کیونکہ قیامت کے دن اسے اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ نمبر 8، مناسک حج کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت اللہ کا قصد کر کے گھر سے روانہ ہوتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر قدم پر اللہ تعالی
ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب تم وقوف عرفہ کر رہے ہوتے ہو تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر آ کر فرشتوں کے سامنے حجاج کرام پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو دور دراز سے پراگندہ حالت میں اور غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی۔ پھر اگر تمہارے اوپر تہ در تہ ریت کے ذرات کے برابر یا دنیا کے ایام کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو تم سے دھو دیتا ہے، اور جب رات کو کنکریاں مارتے ہو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور جب تم سر مڑواتے ہو تو ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ پھر جب تم طواف کرتے ہو تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتے ہو جیسا کہ تم اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوئے تھے۔ الطبرانی حسنہ الالبانی فی صحیح الجامع الصغیر، حدیث نمبر 1360۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں بیان فرمایا کہ جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کا قصد کر کے نکلتے ہو تو تمہاری اونٹنی کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور تمہارا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، اور طواف کے بعد تمہاری 2 رکعات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتی ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان تمہاری سعی 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوتی ہے، اور یوم عرفہ کی شام کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر تم پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو دور دراز سے پراگندہ حالت میں اور غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو میں نے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور سن لو میرے بندو، اب تم مزدلفہ کی طرف لوٹ جاؤ، میں نے تمہاری اور جن کے لیے تم نے دعا کی ہے سب کی مغفرت کر دی ہے، اور جب تم جمرات کو کنکریاں مارتے ہو تو ہر کنکری کے بدلے میں کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور جب تم قربانی کرتے ہو تو اس کا اجر تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور جب تم سر مڈواتے ہو تو ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر جب تم طواف کرتے ہو تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتے ہو جیسا کہ تم اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوئے تھے، اور ایک فرشتہ آتا ہے اور تمہارے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے جاؤ اب مستقبل کے لیے عمل کرو کیونکہ تمہارے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے گئے۔ الطبرانی صحیح ترغیب و ترہیب للالبانی، حدیث نمبر 1112۔ حج کے سفر سے پہلے چند آداب۔ نمبر 1، عازم حج پر لازم ہے کہ وہ حج و عمرہ کے ذریعے صرف اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرے، کیونکہ ہر عمل صالح کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ فرمان الہی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، سورہ بینہ آیت نمبر 5، کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اور یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، اور یہی نہایت درست دین ہے۔ نمبر 2، وہ حج کے اخراجات رزق حلال سے کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کر کے پراگندہ اور غبار آلود حالت میں حج کرنے جاتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا اور اس کا
لباس حرام کمائی سے تھا اور اس کے جسم کی پرورش حرام رزق سے ہوئی تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1014۔ اس حدیث میں ذرا غور فرمائیں کہ اس شخص نے قبولیت دعا کے کئی اسباب اختیار کیے، سفر، پراگندہ اور غبار آلود حالت اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کا اٹھانا وغیرہ، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا اور لباس وغیرہ حرام کمائی سے تھا۔ اس لیے تمام مسلمانوں پر عموماً اور حجاج کرام پر خصوصاً لازم ہے کہ وہ حرام کمائی سے بچیں اور سفر حج کے اخراجات حلال کمائی سے کریں۔ نمبر 3، تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اور اگر اس پر لوگوں کا کوئی حق، قرض وغیرہ ہو تو اسے ادا کر دے۔ اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرے، اور اگر کچھ حقوق وہ ادا نہ کر سکا ہو تو انہیں ان کے متعلق وصیت کرے۔ نمبر 4، قرآن و سنت کی روشنی میں حج و عمرہ کے احکامات کو سیکھ لے اور سنی سنائے باتوں پر اعتماد نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حجتی ہادہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1297۔ تم حج کے احکام سیکھ لو، کیونکہ مجھے معلوم نہیں شاید میں اس حج کے بعد دوسرا حج نہ کر سکوں۔ لہٰذا جس طرح باقی تمام عبادات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے مطابقت ضروری ہے، اسی طرح حج کے احکام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ادا ہونی چاہیے۔ دوران سفر اور دوران ادائیگی حج چند ضروری چیزیں۔ نمبر 1، احرام کی نیت کرنے کے بعد زبان کی خصوصی طور پر حفاظت کریں اور فضول گفتگو سے پرہیز کریں، اپنے ساتھیوں کو تکلیف نہ دیں اور ان سے برادرانہ سلوک رکھیں، اور اپنے تمام فارغ اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، اور سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ لہٰذا اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ، کہ جس نے حج کیا اور اس دوران بےہودگی اور اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا، وہ اس طرح واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1819، صحیح مسلم حدیث نمبر 1350۔ نمبر 2، حجاج کے رش میں خصوصاً حالت طواف و سعی میں اور کنکریاں مارتے ہوئے کوشش کریں کہ کسی کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے اچھا مومن کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 11، صحیح مسلم حدیث نمبر 42، کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے تو اسے درگزر کر دیں اور جھگڑا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 37۔ اور وہ مومن کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کر دیتے۔ نیز فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 40، کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔
نمبر 3، باجماعت نماز پڑھنے کی پابندی کریں اور اس سلسلے میں کسی قسم کی سستی نہ برتیں۔ نمبر 4، خواتین غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ نہ ہو اور ان کے سامنے دوپٹے یا چادر وغیرہ سے پردہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے فضائل حج کی مناسبت سے باتیں کی گئی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ